اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ محتضر کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، یعنی ایسا شخص کہ جس کی روح نکل رہی ہو، کہ جو بستر مرگ پہ ہو، جس کا آخری وقت ہو، اس کے احکامات کیا ہیں۔ آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 542، مستحب ہے کہ جو شخص جانکنی کی حالت میں ہو، اس کے سامنے شہادتین، 12 اماموں کے نام اور دوسرے دینی عقائد اس طرح دہرائے جائیں کہ وہ سمجھ لے، اور اس کی موت کے وقت تک ان چیزوں کی تکرار کرنا بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص جس کا دم نکل رہا ہو، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر رہی ہو، نکل رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے گھر والے، اس کے آس پاس موجود شخص جو بھی موجود ہو، اس شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے سامنے کلمہ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وغیرہ دہراتے رہیں، اور 12 اماموں کے نام اس کے سامنے پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، اور عقائد کی کچھ چیزیں کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اور بھی تمام چیزیں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے عقائد کہ جو اس کے لیے آسانی فراہم کر سکیں۔ ضروری یہ ہے کہ اسے سناتے رہا جائے، اس کی تکرار کرتے رہا جائے، اور اس کی تکرار کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری یہ ہے کہ اس وقت پڑھتے رہا جائے کہ وہ جب تک اس میت کا دم نہ نکل جائے، اس شخص کا دم نہ نکل جائے، کیونکہ یہ مستحب ہے، اور یہ مستحب عمل اس شخص کے لیے بہت آسانی فراہم کرتا ہے، اس کی روح آسانی سے جسم سے پرواز ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ مسئلہ نمبر 543، مسئلہ نمبر 543، مستحب ہے کہ جو شخص جانکنی کی حالت میں ہو، اسے مندرجہ ذیل دعا اس طرح سنائی جائے، یعنی جو شخص کہ جس کا دم نکل رہا ہو، اسے اس دعا کو دہرایا جائے، سنایا جائے، تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الکثیر من معصیتک واقبل منی الیسیر من طاعتک، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر وعافو عن الکثیر، انکا انت الغفور الرحیم، اللہم ارحمنی فانکا ارحم الراحمین۔ یہ دعا اس کے سامنے پڑھی جائے، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 544، کسی کی جان سختی سے نکل رہی ہو تو اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جانا جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا مستحب ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص کہ جس کی جان نکل رہی ہو، روح پرواز کر رہی ہو، آخری وقت ہو، تو ضروری یہ نہیں ہے کہ اسے اس جگہ لے جایا جائے کہ جہاں نماز پڑھتا ہے، بلکہ مستحب عمل یہ ہے کہ اسے اس جگہ لے جایا جائے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ یعنی گھر میں اگر وہ نماز کسی جگہ پڑھتا تھا تو مستحب یہ ہے کہ اسے اس جگہ لٹایا جائے کہ وہ جہاں پر نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسے وہاں لے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 545، جو شخص جانکنی کے عالم میں ہو، اس کی آسانی کے لیے، یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی 54ویں آیت
اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص کہ جس کا دم نکل رہا ہو، اس کے سرہانے مستحب یہ ہے کہ یہ چیزیں پڑھی جائیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل سکے۔ مسئلہ نمبر 546، جو شخص جاں کنی کی عالم میں ہو، اسے تنہا چھوڑنا اور کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا اور جنب اور حیض کا اس کے قریب ہونا، اسی طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا، رونا اور صرف عورتوں کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص کہ جس کا انتقال ہو رہا ہو، جس کی روح نکل رہی ہو، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے پیٹ کے اوپر کوئی بھاری چیز نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس وقت اس کی روح نکل رہی ہو تو کوئی مجنب شخص اس کے قریب نہ جائے، حائض عورت کی جس کو حیض آ رہا ہو اس کے قریب نہ جائے، اس کے پاس زیادہ باتیں نہ کی جائیں، بہت زیادہ رویا نہ جائے اور صرف عورتیں موجود نہ ہوں، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں۔ یعنی جس شخص کا دم نکل رہا ہو اس کے ساتھ مرد بھی ہونا چاہیے۔ یہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اس کے پاس مجنب شخص بھی جائے، حیضہ عورت بھی جائے اور صرف عورتیں ہوں تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ تمام احکامات محتضر کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں کہ جس کی روح نکل رہی ہو۔ آپ سب کے سامنے آج ایک چیز بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسائل رضوی ٹرسٹ نجف اشرف عراق کی جانب سے بیان کیے جا رہے ہیں، احکامات کے درس دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام گروپ، یہ ٹرسٹ، یہ سب آپ کے ہی ہیں، لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹرسٹ کی مدد کریں، مالی مدد بھی کریں اور دینی یعنی ایسے کام کہ جن کے ذریعے سے اس ٹرسٹ کو ترقی ہو سکے اور یہ دینی خدمات کو انجام دے سکے، ایسی بھی مدد کریں، یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، اس سے مطلع کریں، لوگوں کو اس گروپ میں شامل کریں تاکہ وہ لوگ بھی درس سن سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔